ہوئی. السلام علیکم اللہ معاف ورحمۃ کر دے، اللہ آپ بھی معاف کر وبرکاتہ۔ دیں. اب ہم اپنے کسی رہبر کو محترم اکیلا ناظرین و معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین کرام، جس طریقے سے میں روز بروز کسی خبر کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آج بھی اسی طریقے سے میں ایک خبر کے ذریعے سے، ایک اہم ویڈیو اور ایک اہم نصیحت کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج 30 جولائی 2024 ہے۔ ابھی حال ہی میں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب نے خطبہ جمعہ کے اندر منبر سے انہوں نے ایک بہت بڑا پیغام امت کو، بہت اہم بیان انہوں نے امت کو دیا ہے۔ اور جب وہ بیان اور وہ پیغام مجھ تک پہنچا تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ پیغام امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک اہم پیغام ہے۔ اس لیے کیوں نہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے امت تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو ناظرین کرام، میں نے اپنی اس چینل کے ذریعے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے اس پیغام کو پوری امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں اب اس پیغام کو پیش کرنے سے پہلے اور اس بات کے بارے میں کچھ واضح کرنے سے پہلے میں ایک گزارش آپ تمام دوستو احباب سے کر دوں کہ آپ تمام دوستو احباب سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اس سے آپ کا کوئی نقصان، اب نہ مالی نقصان ہے نہ جسمانی نقصان ہے۔ اور اگر کوئی دوستو احباب اس چینل پر نئے ہیں تو وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو کو تمام دوستو احباب تک شیئر کر دیں تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین کرام، وہ پیغام کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں خطبہ جمعہ سے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے، 2-3 منٹ کی، میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو بغور سماعت کریں، سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر میں مکمل تبصرہ کروں گا۔ ہوئی. اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں. اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے
پوری دنیا میں فی الارض فساد فتنۃ و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والوں، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے سنا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا وہ اہم بیان، وہ اہم پیغام، سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ناظرین کرام، اس بیان کے اندر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آج امت جو پریشان ہے اور آج امت جو ہر حال میں پریشانی کا شکار اور ہر طرف امت کو پریشان کیا جا رہا، ستایا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج یہ امت اپنے رہبر کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ آج یہ امت جو اپنے رہبر کا ہاتھ چھوڑ چکی ہے، اس لیے آج یہ امت پریشان ہے۔ اور آگے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ پیغام دیا کہ کب تک ہم لوگ مسلک کی بنیاد پر لڑتے رہیں گے، ہم لوگ جو ہے اپنے رہبر کا ہاتھ چھوڑتے رہے اور ان کا ساتھ چھوڑتے رہے، جس کی وجہ سے حکومت کو طاقت ملی اور جس کی وجہ سے حکومت کو پاور ملی، اور جس پاور کے ذریعے سے حکومت جو ہے کبھی مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جیل کے اندر بند کرتی ہے، تو کبھی یہی حکومت جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جیل کے اندر بند کرتی ہے، تو کبھی یہی حکومت جو ہے عثمان غنی صاحب کو جیل کے اندر بند کرتی ہے۔ آئے دن جو ہے بہت سارے علماء کرام اور بے گناہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی جھوٹے دعوے لگا کر کے اور جھوٹے الزامات لگا کر کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے ان کے وقت کو ضائع اور خراب کیا جاتا ہے اور انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے اور اس امت نے جو اپنے رہبر کا ہاتھ اور اپنے رہبر کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہ کب تک جو ہے یہ امت مسلک کے نام پر لڑتی رہے گی۔ اب اس امت کو مسلک کے نام پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں مسلک پر لڑے؟ جب ہمارا قرآن ایک ہے، جب ہمارا دین اور شریعت ایک ہے، جب ہمارے رسول اور پیغمبر ایک ہے، جب ہمارا قبلہ اور خدا ایک ہے، تو ہمیں جو ہے مسلک کی بنیاد پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو عقائد پر اختلاف ہو تو جن کے جو عقائد ہوں ان کو مبارک ہو، لیکن اس مسائل پر جو ہے ہمیں ایک امت بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں ایک بن کر کے رہنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے یہاں صحیح طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اگر ہم مسلک کی بنیاد پر بٹتے رہیں گے، اگر ہم مسلک کی بنیاد پر ٹوٹ کر کے فرقوں میں بڑھتے رہیں گے، پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے، پھر ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر جو ہے ہر طرف سے ہم کو ستایا اور پریشان کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ وقت نہیں ہے، اب ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر، چاہے وہ جس مسلک کا بھی ہو، ان کو جو ہے دنیاوی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اب تک جو ہے یہ امت کب تک جو ہے کیا کہتے ہیں مسلکوں میں بٹے گی، فرقوں میں بٹے گی۔ اب تو چاہیے اس امت کو کہ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ یہ امت جو ہے اب ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور ایک مسلک کے علماء کو دوسرے مسلک کے علماء
سے ملنا چاہیے، مصافحہ اور سلام و کلام کرنا چاہیے، اور گاہے بگائے ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کو جو ہے دعوت کرے تاکہ اس طریقے سے محبت درمیان میں بڑھے۔ اور یہاں تک کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کا اتنا ادب و احترام کرے کہ ان سے مصافحہ کرے، ان کے ہاتھوں کو چومے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا پیغام مولانا سجاد نعمانی صاحب نے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ کہا کہ اے جوانوں، تم جو ہے اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دو، اور اس کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر کے اس تمام کو ایک کرنے کی کوشش کرو اور ایک ہو جاؤ۔ ایسے ہی مال والوں سے کہا کہ اے مال والوں، تم اپنے مال کو شادیوں کے اندر جو ہے بیجا اور فضول خرچ مت کرو، بلکہ اس امت کو ایک کرنے کے لیے اور اس امت کی بھلائی کے لیے جو ہے اپنے مال کو خرچ کرو، دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے میں جو ہے اپنے مال کو خرچ کرو۔ ناظرین کرام، تو آپ نے اس خبر کو اور اس اہم پیغام کو سنا ہے۔ ناظرین کرام، اس پیغام کو سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ناظرین پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔